جو نہیں جانتے کہ قلم کتنا بڑا ہتھیار ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، یہ زندہ انسانوں کو دفن کر دیتا ہے اور دفن کیے ہوئے انسانوں کو باہر اکھیڑ کے پھینک دیتا ہے، تو ان کو وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، جو بے سوچے سمجھے اپنی پاک آرمی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے محسن وطن کے لیے جو قلم اٹھایا، میں تو ان کی بہت قدر کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں، کیونکہ آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ تو پتہ چلے گا کہ محسن کون تھی، انہوں نے ان کے لیے کیا رول ادا کیا، کیا کردار ادا کیا۔ یہ ان کا ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے محسن وطن اور معمار وطن ایوارڈ کیا، اور اس کے اندر کیونکہ ہم مصروف رہے اور یہ بک مجھے اب ملی، تو بہرحال اگلا انشاءاللہ تعالی معمار وطن کا ایوارڈ ہم اپنے جبار مرزا صاحب کو ضرور ڈیلیگیٹ کریں گے، ان کو دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ قوم چاہتی ہے کہ ہمارے ہیرو سامنے ہیں، وہ بھی قوم کے ایک ہیرو ہیں۔ جناب ندیم رحمان ملک صاحب، آپ ہمیشہ کسی بھی حوالے سے، کتاب کا ہو، پاکستان کا ہو، کسی بھی حوالے سے آپ تعاون کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پس منظر عجیب سا ہے۔ میں باقاعدگی سے آرمی کا پرچہ جو ہے ISPR کا اعلان اس میں لکھتا ہوں، وہ اکثر یوسف عالم گیری اس کے ایڈیٹر ہیں، اکثر مجھے وہ موضوع دیا کرتے ہیں، خاص طور پہ سپٹمبر کے حوالے سے۔ تو میں جب لکھنے بیٹھا تو وہ 120 صفحے ہو گئے، تو میں نے کہا اب دیکھیں کیا کیا جائے۔ تو پھر یہ طے پایا کہ کچھ ابتدائی چیزیں انہوں نے لے لی، باقی جو تھی وہ ہم نے کتابی شکل میں دے دی۔ تو اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے تمام فوجیوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیے، لکھا، اس کے اوپر یعنی ان کو آپ نے ان کی سچائی بیان کی، جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کو آپ نے ظاہر کیا۔ میرے دل میں ان کی بہت قدر اور عزت بڑھ گئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم اپنے سب پاکستانی فوج سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، اور جب برا وقت پڑتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ عالمگیر صاحب جو اس وقت ایڈیٹر ہیں اس کے میگزین کے، ان کا بڑا رول ہے، ان کا بڑا کردار ہے۔ ان کے بارے میں جس طرح سے جبار صاحب نے لکھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے لیے سچے دوست۔ ان شدید ترین، سخت ترین دنوں کی یاد میں اگر میں کہوں تو جبار مرزا نے اپنی بیٹی کی شادی کے گواہوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو شامل کیا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور ضرور پڑھیں۔ یہ جبار مرزا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور آخر وقت تک بھی جبار مرزا نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پیار کیا ہے تو اپنی مرحومہ بیگم سے میں نے دیکھا ان کو، میرا ان کے ہاں جانا بھی رہا۔ میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اپنی جو بیگم صاحبہ سے محبت کرتے تھے، اور جب ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تو پھر کس طریقے سے وہ ان کے ساتھ رہے۔ اور پھر میں نے جس روز ان کی بیگم کی وفات ہوئی ہے، میں نے ان کو اسی روز دیکھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے تھے اندر سے، لیکن باہر سے وہ محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے۔ باہر سے جو ان کا وہ مغل جاہو جلال ان کا ویسے تھا، وہ خمیدہ کمر کبھی نہیں ہوئے، گردن ان کی کبھی نہیں جھکی ماں سوائے خدا کے، اور انہوں نے ہمیشہ جو کلمہ حق ہے وہ کہا ہے۔ تو جبار مرزا ہم جیسے دوستوں کے لیے ایک روشن مثال ہیں، اور وہ لوگ جو اس سوسائٹی میں حق بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جنہیں خوف آتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سچ بات کہہ دی تو ان کا جینا حرام کر دیا جائے گا، تو ان کے سامنے جبار مرزا رانی کے اوپر جب کتاب آئی ہے تو میں تو یعنی ایک میرے اوپر جو ان کا امپریشن پڑا دونوں میاں بیوی کا، ایک آئیڈیل سل لوی محبت کرنے والی میاں بیوی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جبار مرزا صاحب، محبت ان کے لامتناہی سلسلوں کا ایک بڑا نام اور معتبر حوالہ ہے۔ ایک مکمل خوددار انا پرست انسان جو اپنی خودداری اور انا پرستی کو اپنے دوستوں پر قربان کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جبار مرزا صاحب ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور جرنلسٹ ہیں، اور میں ان کی بہت ہی رسپیکٹ کرتی ہوں، بہت عزت کرتی ہوں۔ ہم سب لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جبار مرزا صاحب بلا شبہ ایک بہت بڑے رائٹر، بہت بڑے مفکر اور بہت اچھے صحافی اور بہت اچھے انسان، وہ ہیرے جیسا انسان ہے۔ کہ کن سے ہم اپنی بات کریں تو وہ ہماری بات کو اپنے قلم کے تھرو، اس عظیم ہتھیار کے تھرو عواموں کے ذہنوں تک پہنچا دیں، تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خراج تحسین پیش کرتی ہوں
آپ کو جبار مرزا صاحب، آپ کی یہ جو کتاب ہے اس کا عنوان ہی اتنا زبردست، اتنا طاقت فل ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے والی نسلیں اگر آپ کی کتاب پڑھیں اور پھر اس کے اوپر پاؤں جما کر آپ کے ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلیں تو کبھی کوئی گھر جو دنیا کے زمین کے اوپر جنت ہے وہ ٹوٹ کے بکھرے گا نہیں، وہ کبھی جہنم نہیں بن سکتا۔ مرزا صاحب، آپ ایز اے کالم نگار، ایز اے مصنف، ایڈیٹر، وہ سب تو میں جانتی ہوں آپ کو، مگر باحیثیت ایک خوبصورت انسان کے آپ کی یہ بک پڑھ کر تو آپ ایک آئیڈیل انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر کیا ہوا تھا اور وہ اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن جبار مرزا صاحب نے اس کتاب میں ان تمام نام نہاد گھنونے مسیحوں کا کرداروں کو ڈسکس کیا ہے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے جو محبت اور جو وفا کی اس کا تمام تر تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ وہ انسان کہ جس کے بارے میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا خیال رکھو، ان کے محافظ بنو، ان کی دل جوئی کرو، عورت بہت نازک صنف ہے، اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ تو آپ کی یہ بک پڑھ کے مجھے اپنے والد بھی یاد آ گئے، رات کو اٹھ کے چوری سے۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت نیک بیوی عطا کی، میں تیری شکر گزار ہوں، اور میری ماں بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ دونوں کی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ کہانی آپ نے ریپیٹ کی ہے۔ شاید آپ کے عہد کے سب خوبصورت مرد جو بے انتہا خوبصورت کردار رکھا کرتے تھے، بے انتہا خوبصورت سوچ رکھا کرتے تھے، جو ایماندار، سچے اور کھرے تھے اپنے گھر سے، بیویاں وہ حوریں تھیں جو ان کی گھر کی جنت میں رہا کرتی تھی، وہ خوبصورت ترین عورتیں تھیں، ان کے ہاتھ بہترین خوبصورت ترین ہاتھ تھے جو پرورش کرتے تھے آپ کے لائے ہوئے مختصر سے رزق حلال سے، جب وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی تھی۔ آپ لوگوں نے بہترین ایجوکیشن دی، بہترین آپ لوگوں نے پرورش کی اپنے بچوں کی، جو کہیں بھٹک نہیں سکے کہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے عہد کے ماں باپ نے، میاں بیوی کے بچوں کو میں کہیں نہیں بھٹکا ہوا دیکھتی، مجھے نہیں وہ سڑک پہ پڑے ہوئے چرسیوں کی طرح ملتے، مجھے نہیں کہیں وہ دہشت گردی مچاتے ہوئے نظر آتے، کیونکہ آپ محافظ تھے اپنی اولاد کے، اپنے گھر کے، کیونکہ مرد شاندار ہوتا ہے، وہ دنیاوی رب ہوتا ہے اپنے خاندان کا، میرا نظریہ ہے۔ تو میں، اور عورت اس کی امین ہوتی ہے، امانت دار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو میرے پاکستان کے اندر ہر گھر میں پیدا کرے تاکہ آپ لوگ اپنی نسلوں کو سنبھال سکیں، وطن کو سنبھال سکیں۔ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں۔